السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دعا کے احکام و مسائل میں دعا کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے علماء نے دعا کی دو قسمیں بیان کی ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تقسیم کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے علماء نے دعا کی تقسیم کر کے عقیدہ کے بنیادی مسئلے کو دعا سے جوڑ کر کے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ دعا کا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کے ساتھ ہے، اور آدمی جب ان قواعد و ضوابط کو دعا کے معاملے میں نہیں سمجھتا تو پھر دعا کبھی شرک کی رخ اختیار کر لیتی ہے، کبھی دعا بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب دعا ایک عبادت کی حیثیت سے بدعت اور شرک سے ملوث ہو جائے تو وہ دعا انسان کے حق میں خود مضر ثابت ہوتی ہے، اور انسان اجر و ثواب کے بجائے اپنے مدعا اور اپنے مقصد کو طلب اور پا لینے کے بجائے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اور آج سماج و معاشرہ کے اندر اسی کمزوری کے باعث ہم اور آپ گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس سے زیادہ انحراف کی، اس سے زیادہ شرکیات کی کوئی اور شکل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی اٹھتے بیٹھتے یا غوث مدد یا علی مدد یا خواجہ مدد یا رسول اللہ المدد کے نام سے اس طور پر اسے اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ اسے اپنے دین کا، اپنے اسلام کا حصہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے جرائم میں سے ہے اور اس طرح کے شرکیات کی شکلیں ہیں جو دعاؤں کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ اسی لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے دعا کی دو قسمیں بیان کی ہیں، دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ کہتے ہیں کہ ایسی دعا جس میں بندہ اپنی زبان حال سے کسی خیر کو طلب کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، یا کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، اس کو دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں کوئی دوسری عبادت شامل نہیں ہوتی، بلکہ زبان حال سے انسان اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو یہ مشکل دور کر دے، اے اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، اللہ تو مجھے یہ دے دے، انسان اپنی زبان سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا، براہ راست فریاد کرتا، اور یہ مغفرت کے باب میں، حصول رحمت کے باب میں، مال و اولاد کے باب میں، بیماری اور مشکلات کی دوری کے معاملے میں، ہدایت اور توفیق کے مسئلے میں، اسی طرح سے جہنم اور عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بظاہر کوئی عبادت اس کے ساتھ نہیں ملتی ہے، بلکہ انسان صرف اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دعائے مسئلہ، یعنی ایسی دعا جس میں آدمی اللہ سے براہ راست سوال کرتا ہے، طلب کرتا ہے، تضرع و گڑگڑاہٹ کے ساتھ کسی چیز کو مانگتا ہے کہ اللہ وہ چیز دے دے۔ دعائے عبادہ دوسری قسم، یعنی دعائے عبادہ میں ایک آدمی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے عبادت کے ذریعہ سے، اور مقصد وہی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہمیں یہ چیز دے دے۔ تو اصل میں یہاں انسان اپنی عبادتوں کے ذریعہ سے
التقرب الی اللہ بجمیع انواع العبادہ والاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ اور مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعہ سے بندے کا اللہ کی قربت اختیار کرنا، یہ دعائے عبادہ کہلاتی ہے۔ اس میں ایک آدمی نوع بنوع کی عبادتیں، ظاہری و باطنی عبادتیں، مالی و بدنی عبادتیں، قلبی عبادتیں، خوف اور توکل کو اختیار کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے ایک آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالی سے اپنی مشکلات اور مصائب میں رجوع کرتا ہے۔ تو یہ فَإِذَا صَلَّى الْإِنسَانُ أَوْ صَامَ، ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا اپنی زبان سے اسی چیز کا داعی ہے کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھ سے اپنے عذاب کو دور فرما دے۔ تو اس طرح سے دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ، یہ دو قسمیں علماء نے بیان کی، اور ان دونوں کا باہمی گہرا تعلق ہے۔ دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ کو مستلزم ہے، لازم ہے، اور دعائے عبادہ، دعائے مسئلہ دعائے عبادہ کو لازم ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دعا کرنے والے کی جہت سے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ ایک دعا کرنے والا جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مانگنے والا کے اندر خوف اور امید کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب آدمی سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کی پکار کو، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكُلُّ سَائِلٍ رَاغِبٌ رَاہِبٌ، ہر سوال کرنے والا، ہر مانگنے والا یہ امید بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں انبیاء کی دعاؤں میں، صحابہ کی دعاؤں میں، سلف کی دعاؤں میں۔ اس دعا کی بنیاد اسی چیز پر قائم ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہر عبادت گزار، ہر عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ اللہ رب العالمین سے عبادت کرتے ہوئے بھی یہی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو چاہے دعا ہو اور چاہے عبادت ہو، ان دونوں میں یہ بنیادی وصف اور بنیادی صفت پر ہی دعائے مسئلہ بھی قائم ہوتی ہے اور دعائے عبادہ بھی۔ دعا عبادت کے ذریعہ سے کوئی کرتا ہے تب بھی، اور دعا خالص زبان کے ذریعہ سے آدمی اللہ کو سے فریاد کرتا ہے تب بھی، اس میں رغبت اور رہبت دونوں صورتیں اس کی اس عبادت کے اندر، اس کی اس دعا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے فَكُلُّ عَابِدٍ سائل وَكُلُّ سائل عابد، ہر سوال کرنے والا گویا یہ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اور ہر عبادت کرنے والا گویا سائل ہے، اللہ کا محتاج، اللہ سے سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑی گہرائی سے ہمیں اس قسم کو، اس شکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے سمجھنے کی وجہ سے بہت سارا کنفیوژن اور بہت ساری شرکیات کے پہلو کو ہم گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیو۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، انبیاء کرام کی دعا میں یہی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوفزدہ ہو کر کے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں وَلَا يُتَصَوَّرُ أَن يَخْلُوَ دَاعٍ لِلَّهِ، کوئی بھی دعا کرنے والا ہو، چاہے وہ صرف دعا کر رہا ہو اور چاہے وہ عبادت کر رہا ہو، وہ کبھی بھی رغبت و رہبت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ دونوں بنیاد ہے، اساس ہے، یہ ہر دعا کرنے والے کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔